بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہدی علوی حسن بن صباح کے سامنے آ رکا۔ پانی پلاؤ، مہدی علوی نے نحیف سی آواز میں کہا۔ بہت تھک گیا ہوں، پانی پلاؤ۔ حسن بن صباح اسے اندر لے گیا اور اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ اسے سادہ پانی پلاؤ۔ مہدی علوی کو سادہ پانی دیا گیا جو اس نے پی لیا۔ مجھے پانی پلاؤ، مہدی علوی نے ذرا جاندار آواز میں کہا۔ امیر الموت حسن بن صباح نے کہا، پانی تو آپ پی چکے ہیں، یہ پانی نہیں۔ مہدی علوی نے ذرا غصیلی آواز میں کہا، جو وہاں مجھے خادم پلایا کرتا تھا۔ حسن بن صباح سمجھتا تھا کہ یہ کون سے پانی کی طلب محسوس کر رہا ہے، پھر بھی اس نے اسے شربت پلایا۔ مہدی علوی نے شربت پی لیا۔ میں وہ پانی مانگ رہا ہوں، مہدی علوی نے اب کے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ دراصل اس پانی کا عادی ہو گیا تھا جو اسے 40 روز خادم پلاتا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پانی میں حشیش ملی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ جو سرور محسوس کرتا تھا اسے وہ روحانی سکون سمجھتا تھا اور اس سکون کو وظیفے کی فضیلت کہتا تھا۔ گزشتہ شام اس نے حشیش والا پانی پیا تھا۔ وہ وظیفے کے دوران بھی رات کو یہی پانی پیا کرتا تھا۔ خادم اچھا خاصا پانی اس کے مصلے کے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ گزشتہ شام سے اگلے دن پہلے پہر تک اسے وہ پانی نہیں ملا تھا۔ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ ہیں کون؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ میں امیر الموت ہوں، مہدی علوی نے جواب دیا۔ میرا نام مہدی علوی ہے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ الموت کی گلیوں اور بازاروں میں ایک پاگل بلند آواز سے کہتا پھرتا تھا، میں اس شہر کا امیر ہوں، میں مہدی علوی ہوں۔ بہت سے بچے اسے پتھر اور ڈھیلے مار رہے تھے اور وہ آگے آگے بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس آدمی کا حلیہ یہ تھا کہ سر کے بال لمبے جو کندھوں پر آئے ہوئے تھے اور کچھ بال چہرے پر گرے ہوئے تھے، اور اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ شہر میں آسمان سے حوریں اتریں گی، یہ پاگل کہہ رہا تھا۔ میں آسمان سے خزانے لاؤں گا، مجھ پر آسمان سے خزانے اتریں گے۔ میں اس شہر کا امیر ہوں، حوریں آئیں گی، میں تمہارا امیر ہوں۔ وہ اپنے گھر کی طرف گیا۔ یہ مہدی علوی کا گھر تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہونے لگا تو وہاں جو دربان کھڑے تھے انہوں نے اسے دھکے دے دے کر باہر نکال دیا۔ اس کی اپنی دونوں بیویوں اور اولاد نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ 3-4 فوجی آ گئے، انہوں نے اس پاگل کو پکڑ لیا اور اسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں لے گئے۔ سارا شہر امڑ کر اس میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ فوج کا ایک دستہ وہاں آ گیا، سپہ سالار اس کے ساتھ تھا۔ یہ پاگل مہدی علوی ہی تھا اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ وہی اس شہر کا امیر تھا، لیکن وہ پاگل ہو چکا تھا اور لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مہدی علوی ہے۔ سپہ سالار اسے بازو سے پکڑ کر ایک ذرا بلند جگہ پر لے گیا جہاں لوگ اسے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ الموت کے لوگوں، سپہ سالار نے اعلان کیا، یہ شخص پاگل ہے اور یہ سارے شہر میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ کیا آپ اسے امیر شہر تسلیم کریں گے؟ لوگوں کے ہجوم نے اسے امیر شہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ واقعی مہدی علوی ہے، سپہ سالار نے کہا، تو بھی اسے ہم امیر شہر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے یا حمایت، پوری کی پوری فوج نے اس پاگل کو امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پوری کی پوری فوج حسن بن صباح کی بنائی ہوئی تھی اور اس میں اس نے اپنے مریدوں کو بھرتی کیا تھا اور انہیں ذہن نشیں کرایا تھا کہ اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ سپہ سالار نے لوگوں سے کہا کہ اس اتنے بڑے شہر کے دفاع کے لیے فوج تھی ہی نہیں، ہم نے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فوج بنائی ہے اور اس کے اخراجات امام حسن بن صباح پورے کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اعلان کیا کہ یہ فوج کا فیصلہ ہے کہ امام حسن بن صباح کو امیر شہر بنایا جائے۔ اس وقت تک بے شمار لوگ حسن بن صباح کے مرید بن چکے تھے۔ انہوں نے بیک زبان کہا کہ امیر شہر حسن بن صباح کو بنایا جائے۔ اس طرح حسن بن صباح الموت کا امیر بن گیا۔ اس نے مہدی علوی کی دونوں بیویوں اور اس کی اولاد کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کروا دیا۔ مہدی علوی کو خوش و خرم فتح کے نشے سے سرشار خیمے سے نکلنا چاہیے تھا کہ اس نے 40 راتوں کا چلہ کامیابی سے کاٹ لیا تھا۔ شہر میں آ کر وہ حسن بن صباح سے کہتا کہ اب مجھے اس کے نتائج دکھاؤ، لیکن وہ خیمے سے پاگل ہو کر نکلا تھا۔
مزمل افندی کو قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسے 40 دنوں کے بعد قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اسے پاگل ہو کر نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ جب قید خانے سے نکلا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور اس کی چال ڈھال ایسی تھی جیسے اس شہر کا امیر وہی ہو، اور جو کوئی اس کے راستے میں آئے گا اسے وہ قتل کر دے گا۔ وہ قید خانے سے نکل کر سیدھا حسن بن صباح کے پاس پہنچا۔ حسن بن صباح نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ آگے مزمل، حسن بن صباح نے اس سے دوستوں کی طرح پوچھا، اب کیا کرو گے؟ میرے کرنے کا ایک ہی کام ہے۔ مزمل افندی نے بڑی دلیری اور جرت مندی سے جواب دیا، مر جاؤں گا اور نظام الملک کو قتل کروں گا۔ کب جاؤ گے؟ جب آپ حکم دیں گے۔ مزمل نے کہا، کہیں تو میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں۔ چند دنوں میں نظام الملک کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا رکھوں گا۔ حسن بن صباح نے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کی۔ اس رات مزمل نے کھانا بھی حسن بن صباح کے ساتھ کھایا۔ اگلی صبح اسے ایک نہایت اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ حسن بن صباح نے باہر آ کر اسے رخصت کیا۔ مزمل گھوڑے پر یوں تن کے بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ سارا علاقہ دور دور تک اس کی سلطنت ہو اور وہ اس کا سلطان ہو۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے پاس بڑا ہی خوبصورت خنجر بھی تھا۔ وہ سلجوکیوں کے دارالسلطنت مرو جا رہا تھا۔ اس عرصے میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اگر مزمل افندی کو بھولے نہیں تھے تو انہوں نے اسے یاد بھی نہیں رکھا تھا۔ انہیں احمد اوزال نے یقین دلا دیا تھا کہ مزمل قتل ہو چکا ہے اور اب اس کی واپسی کی امیدیں دل سے نکال دی جائیں۔ اگر وہ زندہ تھا تو شمونہ اور اس کی ماں میمونہ کے دلوں میں زندہ تھا۔ داستان کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ شمونہ مزمل افندی پر دل و جان سے قربان ہو رہی تھی۔ یہ محبت جذباتی تو تھی ہی، لیکن دونوں کا جذبہ عزم بھی مشترک تھا۔ دونوں حسن بن صباح کو قتل کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ شمونہ اور مزمل کی محبت میں رومان کی چاشنی تو تھی ہی، لیکن عزم کی گرمی زیادہ تھی۔ مزمل حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب شمونہ کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی تھی کہ مزمل باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ مزمل کو گئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا جب احمد اوزال خلجان سے بھاگ کر مرو آیا تھا تو اس نے یہ خبر سنائی تھی کہ مزمل افندی حسن بن صباح کے جال میں آ گیا ہے اور اب تک وہ قتل ہو چکا ہوگا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے تو فوراً مان لیا تھا کہ اوزال جو کچھ کہہ رہا ہے وہی ہوا ہوگا، لیکن شمونہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ احمد اوزال کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ واپس جائے اور مزمل کو ڈھونڈ کر لائے۔ احمد اوزال جانتا تھا کہ یہ حسین لڑکی جذبات کی رو میں بہی جا رہی ہے اور یہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہی۔ احمد اوزال نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کر ڈالی تھی کہ مزمل اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، لیکن شمونہ چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ مزمل مر نہیں سکتا، وہ حسن بن صباح کو مار کر مرے گا۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر چڑھ گئے تھے کہ حسن بن صباح زندہ ہے تو میرا مزمل بھی زندہ ہوگا۔ شمونہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر سلطان ملک شاہ کے پاس گئی تھی اور رو رو کر اس نے سلطان کی منتیں کی تھیں کہ وہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور الموت بھیجے جو مزمل کو ڈھونڈ کر واپس لائیں۔ سلطان نے اسے بڑے پیار اور ہمدردی سے سمجھایا تھا کہ مزمل کے زندہ نکل آنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ پھر وہ نظام الملک کے پاس گئی تھی۔ نظام الملک نے بھی اسے وہی جواب دیا تھا جو سلطان ملک شاہ دے چکا تھا۔ شمونہ احمد اوزال کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ احمد اوزال نے اسے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ خلجان اور الموت جانے سے ڈرتا نہیں، لیکن وہاں اسے حسن بن صباح اور اس کے خفیہ آدمی بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں اور وہ اس خفیہ گروہ کے 2 آدمی قتل کر کے بھاگا ہے۔ وہ فوراً پکڑا جائے گا اور فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔ میں خود وہاں چلی جاؤں، شمونہ نے کئی بار کہا، لیکن حسن بن صباح کے ساتھ میں رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ وہاں مجھے پہچانتے ہیں۔ حسن بن صباح پہلے ہی مجھے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے۔ وہ تو مجھے دیکھتے ہی مار ڈالے گا۔ وہ نہ دیکھ سکا تو اس کا کوئی بھی آدمی مجھے پہچان لے گا اور مجھے پکڑ لے گا اور حسن بن صباح کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ملک شاہ نے شمونہ اور اس کی ماں کو مرو میں ایک بڑا اچھا مکان دے دیا تھا جس میں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی۔ سلطان نے ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ سلطان اور نظام الملک کے بعد
احمد اوزال سے مایوس ہو کر شمونہ نے ماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماں نے کئی بار اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ اپنے دماغ کو قابو میں رکھے ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ مزمل کو بھولتی ہی نہیں تھی اور یہ مانتی ہی نہیں تھی کہ مزمل قتل ہو چکا ہے۔ اس کا یہ روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھتی رہتی تھی جو خلجان سے مرو آتا تھا۔ دن میں کئی بار اس طرف سے آنے والی پگڈنڈی کو دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ کئی بار ماں چھت پر جا کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لاتی اور اسے ڈانٹتی، لیکن شمونہ ایک ہی بات کہتی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا۔ وہ گھڑ سواری کی شوقین تھی۔ کبھی کبھی وہ سلطان کے استبل سے گھوڑا منگوا لیتی اور شہر سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ گھوڑے کو کچھ دیر دوڑاتی اور گھر آ جایا کرتی۔ ایک روز اس نے ماں سے کہا کہ اسے گھوڑا منگوا دے، وہ باہر جانا چاہتی ہے۔ شمونہ، ماں نے کہا، اب میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارا دماغ دن بدن بیکار ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ باہر جا کر خلجان کا رخ کر لوگی۔ نہیں ماں، شمونہ نے کہا، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں مزمل کی تلاش میں باطنیوں کے علاقے میں نہیں جا سکتی۔ میں پہلے نہیں گئی تو اب بھی نہیں جاؤں گی۔ میرا گھر میں دم گھٹتا ہے۔ مجھے ذرا کھلی ہوا میں گھومنے پھرنے کے لیے جانے دیں۔ ماں نے اسے گھوڑا منگوا دیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ یہ لڑکی اسی طرح گھوم پھر کر دل بہلائے رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ مرو کے ارد گرد بہت ہی دل فریب مناظر تھے۔ ندی بھی قریب سے گزرتی تھی اور ایک جگہ سے چشمہ پھوٹتا تھا۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، لیکن شمونہ کو سیر کے لیے وہی پگڈنڈی اچھی لگتی تھی جو خلجان سے آتی تھی۔ اس روز بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی شہر سے نکلی اور گھوڑا اسی پگڈنڈی پر ڈال دیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اس پگڈنڈی پر جا کر وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتی، گھوڑا سر پر دوڑتا اور شمونہ کوئی 1.5 کوس جا کر گھوڑا روک لیتی اور وہاں سے واپس آ جاتی۔ اس روز بھی وہ اسی پگڈنڈی پر چلی گئی۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق گھوڑا سر پر دوڑایا۔ سامنے سے ایک گھڑ سوار چلا آ رہا تھا۔ شمونہ اس کے قریب سے گزر گئی تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شمونہ، گھوڑے کے قدموں کے بے ہنگم شور اور ہوا کی شائیں شائیں میں آواز سنائی دی۔ پکارنے والا کوئی آدمی تھا۔ شمونہ نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے کو موڑا۔ وہ گھڑ سوار جو اس کے قریب سے گزرا تھا، اس نے بھی گھوڑا موڑ لیا اور اس کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ دونوں گھوڑے قریب آئے اور سواروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مزمل! شمونہ کے منہ سے تو جیسے چیخ نکل گئی ہو۔ شمونہ کود کر گھوڑے سے اتری۔ وہ مزمل افندی ہی تھا۔ بلا شک و شبہ وہ مزمل ہی تھا۔ نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور یہ خواب بھی نہیں تھا۔ میں ہر روز کہتی تھی کہ میرا مزمل زندہ ہے۔ شمونہ یہی الفاظ کہے جا رہی تھی۔ شمونہ کی جذباتی کیفیت اور بےتابی کا یہ عالم تھا جیسے ماں کو اس کا کھویا ہوا بچہ مل گیا ہو۔ سورج افق کے پیچھے چھپ گیا اور ان پر شام کا پردہ ڈال دیا۔ رات شمونہ مزمل کو اپنے گھر لے گئی۔ مزمل کو اسی گھر میں آنا تھا۔ شمونہ کی ماں میمونہ نے بھی مزمل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں ابھی وزیر اعظم نظام الملک کو اطلاع دیتی ہوں، میمونہ نے کہا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوں گے کہ مزمل واپس آ گیا ہے۔ یہاں تو سب یقین کیے بیٹھے تھے کہ تم قتل ہو چکے ہو۔ نہیں، مزمل نے کہا، اسے کوئی اطلاع نہیں دے گا، میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ میمونہ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شمونہ مزمل سے سننا چاہتی تھی کہ خلجان میں اس پر کیا بیتی ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ مزمل ذرا رک رک کر اور کچھ سوچ سوچ کر بات کرتا ہے۔ سلطان اور وزیر اعظم نظام الملک کہتے تھے کہ مزمل باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ شمونہ نے کہا، میں کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا۔ یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ احمد اوزال بھی یہی کہتا تھا۔ نظام الملک چاہتا ہی یہ تھا کہ میں قتل ہو جاؤں۔ مزمل نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اب دیکھنا کون کس کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شمونہ نے کہا، میں محسوس کر رہی ہوں کہ وہاں تم پر بہت بری گزری ہے جس کا تمہارے دماغ پر بہت برا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کس کے قتل کی بات کر رہے ہو؟ بہت بری نہیں شمونہ، مزمل نے کہا، مجھ پر بہت اچھی گزری ہے۔ میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں اور میرا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ میں حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں نے حسن بن صباح کو نہیں بلکہ کسی اور کو قتل کرنا ہے۔ میں نے بہت سوچا لیکن یہ راز مجھ پر نہیں کھل رہا تھا کہ وہ کون ہے جس نے میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔
مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کو قتل ضرور کرنا ہے۔ کچھ دنوں بعد یہ راز کھل گیا، آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا جس کا خون میرے ہاتھوں پر لکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ شمونہ نے گھبرا کر پوچھا۔ نظام الملک، مزمل نے کہا۔ مزمل، شمونہ نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نظام الملک کو قتل کرو گے؟ شمونہ، مزمل نے شمونہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور اسے اپنے قریب کر کے کہا، اندازہ کرو کہ تمہاری محبت میرے دل اور میری روح میں کتنی گہری اتری ہوئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے لگا ہوں جو مجھے کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ میں تمہارے بغیر ایک قدم چل نہیں سکتا۔ میں کسی اور ارادے سے خلجان گیا تھا، لیکن اب میں کسی اور ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ کھل کر بات کرو مزمل، شمونہ نے کہا۔ میں نے اپنی جان تمہارے لیے وقف کر رکھی ہے، یہ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی۔ میں تم سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم پر وہاں کیا گزری ہے۔ وہاں مجھ پر جو گزری ہے وہ اچھی گزری ہے، مزمل نے بڑے سنجیدہ اور طنزیہ لہجے میں کہا، بلکہ بہت اچھی گزری ہے۔ وہاں تک تو میں اندھیرے میں پہنچا تھا، یہ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری روح اب تک بھٹکی رہی ہے۔ وہاں میری روح کو روشنی ملی، پھر مجھے پتہ چلا اور میں نے صاف دیکھا کہ دوست کون اور دشمن کون ہے۔ میرے خیالات اور میرے عقیدے بدل گئے۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو وہ یہ تھی کہ مجھے شمونہ سے محبت ہے، اور میرا دل اس تبدیلی کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کہ میرا دل شمونہ کی محبت کو نکال دے۔ شمونہ مزمل کی باتیں تو غور سے سن رہی تھی، مگر وہ زیادہ غور ان تاثرات پر کر رہی تھی جو مزمل کے چہرے پر آ اور جا رہے تھے۔ اس نے ایسے تاثرات مزمل کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی مزمل، شمونہ نے کہا۔ میرے جسم سے جان نکل سکتی ہے، یہ راز نہیں نکلے گا، لیکن یہ تو بتاؤ گے کہ تم نظام الملک جیسے عظیم آدمی کو کیوں قتل کرو گے؟ عظیم انسان، مزمل نے کہا۔ عظیم نظام الملک نہیں، حسن بن صباح عظیم ہے۔ میں اسے قتل کرنے چل پڑا تھا، لیکن وہاں جا کر میں نے محسوس کیا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس عظیم شخصیت کے پاس آنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ شمونہ لرز کر رہ گئی، لیکن اس نے اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا، نہ مزمل کو پتہ چلنے دیا کہ اس کا رد عمل کس قدر شدید ہے جسے برداشت کرنا اس کے لیے محال ہے۔ ایک بات بتاؤ مزمل، شمونہ نے پوچھا، نظام الملک کو کب قتل کرو گے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تم جلد بازی نہ کر بیٹھو۔ تم نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں موقع پیدا کروں گی اور تم اپنا کام کر گزرنا، لیکن میں موقع ایسا پیدا کروں گی کہ تم اسے بھی قتل کر دو اور پکڑے بھی نہ جاؤ۔ ہاں شمونہ، مزمل نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے اور مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم میرے اس کام میں میری مدد کرو گی۔ تم موقع پیدا کرو۔ مزمل افندی بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، اس لیے تھکا ہوا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شمونہ اٹھی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شمونہ ساری رات سو نہ سکی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مزمل کو باطنیوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن قتل کرنے کے بجائے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اسے قاتل ہی رہنے دیا جائے، لیکن وہ قتل کسی اور کو کرے۔ شمونہ حسن بن صباح کے ساتھ رہ چکی تھی۔ وہ حسن بن صباح کی منظور نظر داشتہ تھی۔ وہ قدرتی طور پر غیر معمولی ذہانت کی تھی۔ اس نے حسن بن صباح سے کئی ایک راز لے لیے تھے، اور حسن بن صباح اسے راز دے بھی دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ شمونہ کے حسن و جوانی کو اپنے مقاصد کی تعمیل کے لیے استعمال کرتا تھا۔ خود شمونہ اپنے حسن کو بڑی خوبی اور کامیابی سے استعمال کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن بن صباح کے پاس ایسے حربے اور طریقے ہیں کہ وہ پتھر کو بھی موم کر لیتے ہیں، اور کسی بھی شخص کو ایک خاص عمل میں سے گزار کر اس کی سوچ، اس کے ارادے اور اس کے عقیدے یکسر بدل دیتے ہیں۔ اس کے سامنے دو آدمیوں پر یہ عمل کیا گیا تھا۔ یہ کوئی جادو یا روحانی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی طریقہ کار تھا۔ شمونہ جان گئی کہ مزمل کا جسم اور اس کا نام نہیں بدلا جا سکا۔ اس کے کردار کو اور اس کے عقیدے کو اور اس کے ارادوں کو بالکل الٹ کر دیا گیا ہے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس عمل کے لیے خاصا عرصہ تھا۔
اسے نظام الملک کے قتل کے لیے واپس بھیجا گیا ہے اور یہ شخص عزم لے کر آیا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح مزمل آفندی اٹھا، شمونہ خود ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی اور دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اب میری بات سنو مزمل، شمونہ نے کہا، میں نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی اور تم بھی نہ بتانا۔ نظام الملک سے ملے ہوئے مجھے کچھ دن گزر گئے ہیں، میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں اور کچھ جذباتی سی باتیں کروں گی کہ میں اسے صرف ملنے آئی ہوں اور اسے اسی طرح 2-3 مرتبہ ملوں گی اور مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے جذبات میں الجھا لوں گی اور پھر میں ایک دن اسے باہر لے جاؤں گی، تمہیں پہلے بتا دوں گی۔ تم نے کوئی اوچھی اور الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، میرے آخری اشارے کا انتظار کرنا ہے۔ مزمل آفندی کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا تاثر آ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی شمونہ، مزمل نے کہا، تم تصور میں نہیں لا سکتی کہ میں یہ کام کر چکا تو تمہیں کس جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم موقع پیدا کرو، میں تمہارے آخری اشارے کا انتظار کروں گا۔ شمونہ کو بہت دکھ ہوا کہ مزمل جیسا پیارا اور جذبے والا آدمی اور دین اسلام پر اپنا آپ بھی قربان کرنے والا یہ خوب رو جوان کس طرح ضائع ہو گیا ہے۔ اس نے مزمل پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے کتنا دکھ پہنچا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر بڑی ہی جاں فضا مسکراہٹ قائم رکھی۔ وہ ناشتے کے بعد کمرے سے نکل آئی، ماں سے کہا کہ وہ برتن اٹھا لے اور وہ خود گھر سے نکل گئی۔ وہ نظام الملک سے ملنے جا رہی تھی۔ نظام الملک گھر پر ہی مل گیا اور ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ شمونہ آئی ہے تو اس نے اسے بلا لیا اور سوچا کہ یہ لڑکی آج پھر ضد کرنے آئی ہے کہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور الموت بھیجو جو مزمل کو ڈھونڈ لائیں۔ اس نے شمونہ کو اسی خیال سے بلا لیا تھا کہ اسے بہلائے پھسلائے گا اور اس کے دل سے مزمل کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آؤ شمونہ، نظام الملک نے کہا، بیٹھو۔ آج شاید تمہیں پھر مزمل یاد آ رہا ہے یا خواب میں آیا ہوگا۔ نہیں محترم، شمونہ نے کہا، وہ خواب میں نہیں آیا بلکہ وہ حقیقت میں آ گیا ہے۔ کل شام زندہ سلامت میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ کیا تمہارا دماغ حاضر ہے شمونہ؟ نظام الملک نے اس طرح کہا جیسے اسے شک ہو کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ کچھ بتاتا ہے کہ اس پر کیا بیتی ہے؟ محترم، شمونہ نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا، کہیں وہ سیدھا آپ کے پاس نہ پہنچ گیا ورنہ بات کچھ اور بن جاتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ کیا بات بن جاتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم ذہنی طور پر بہت پریشان ہو۔ ہاں محترم، شمونہ نے کہا، میں ساری رات سوئی نہیں۔ میں تمہید باندھے بغیر بتانے آئی ہوں کہ آپ نے جسے حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے واپس آیا ہے۔